نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ تو ہمارے دلوں کو سکون اور روحوں کو چین پہنچاتی ہیں۔ تو دل تو چاہتا ہے کہ دن رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے رہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے رہیں، ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں، جو کہ یہ زندگی ہے اور زندگی کے سارے سٹیپوں کو، سارے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کو موقع ملے، جیسے ہی ہمیں تھوڑی فرصت ہو تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اس کا انحصار اسی چیز پر ہے۔ آپ کی محبت ہی آپ کے دین پر چلنے سے ہی ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام کا پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ 22واں معجزہ ہے۔ یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہونے کی گواہی دی۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحیح مسلم شریف کتاب الشفاء شواہد جو ہے نبوت ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کرم علی شاہ صاحب الظاہری اور امام ابن اسحاق سے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہشام بن عروہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان کی والد نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت کیا ہے کہ ایک یہودی بسلسلہ تجارت مکہ مکرمہ میں مقیم تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ یہودی تاجر سرداران مکہ کی مجلس میں تشریف لے گیا اور ان سے پوچھا کہ آج مکہ میں کس بچے نے جنم لیا ہے۔ ابتدائی طور پر مکہ کے سرداروں نے اسے نفی میں جواب دیا، مگر اس کی تسلی پھر بھی نہ ہوئی۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ تحقیق کر کے بتائیں، اور پھر خود ہی بول پڑا کہ ہماری مقدس کتاب کی روح سے آج پیر کے روز ایک اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ اگر وہ مکہ میں تولد نہیں ہوا یعنی پیدا نہیں ہوا تو پھر یہ یقیناً اس کی ولادت جو ہے وہ فلسطین میں ہوئی ہے۔ یہودی نے مکہ کے سرداروں سے یعنی جو مکہ کے سردار سے ان سے نومولود کی نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ بچے کے کندھے کے درمیان گول جگہ ابری ہوئی ہوگی جس پر سخت بالوں کی مہر نبوت ہوگی۔ یہودی تاجر کی باتیں مکہ کے سردار سن کر حیران رہ گئے۔ وہ مجلس سے اٹھ کر گھروں کو روانہ ہونے لگے تو یہودی تاجر نے ان سے دوبارہ کہا کہ وہ ضرور اپنے اپنے گھروں میں دیکھے کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ اس روز حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ نومولود کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ یہودی تاجر کے علم میں یہ بات لائی گئی تو اس نے نومولود کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہودی تاجر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہی حسرت امیز لہجے میں بول پڑا، آج بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی ہے۔ یہودی کی کتب میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں درج تھیں اس نے وہ تمام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملاحظہ فرمائی تھیں۔ یہودی تاجر نے اہل قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ اے قریش، یہ بچہ بلند و اقبال و مرتبہ ہوگا، اس کی بلندی اور عروج کی تو کوئی انتہا نہ ہوگی، مشرق و مغرب میں اس کا نام گونجے گا، قیامت تک اس بچے کا نام اور حکومت قائم رہے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور راوی نے بیان کیا ہے کہ اس وقت ہشام بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عبد المطلب موقع پر موجود تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیونکہ ان سب نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں بتائی تھیں وہ سب کی سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، کیونکہ وہ ہستی دنیا میں تشریف لا چکی تھی جو اللہ کی بھی محبوب ہے اور ہم سب کی بھی محبوب ہے، اور جن کے ذکر سے اور جن کا ذکر کرنے سے اور جن کا ذکر سننے سے دلوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور ایمان جو ہے وہ عروج کے مرتبے پاتا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ پر اور اس کے بعد آپ تمام پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دروازے کھول دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔